ان طبیعتوں میں فرق ہوتا ہی ہے، مزاجوں میں فرق ہوتا ہی ہے، مزاجوں میں فرق ہوتا ہی ہے، طبیعتوں میں فرق ہوتا ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اتفاق ایسا ہوا کہ بن نہ پائی، اب ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اگر یہ ہوتا کتنا مشکل ہوتا۔ اب مزاج مل ہی نہیں رہا، نہ یہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے نہ یہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، کوئی بننے کی شکل بھی نہیں ہے، تو شریعت نے اس کے لیے ایک حلال جائز راستہ بتایا ہے، اور لکھا ہے کہ جائز راستوں میں سب سے ناپسندیدہ بوجہ مجبوری، جائز راستوں میں اور جائز طریقوں میں سب سے ناپسندیدہ طریقہ طلاق کا، اور اس طلاق کا طریقہ بھی بوجہ مجبوری کے جب شریعت نے اجازت دی تو اس کا طریقہ بھی بتایا، اس کا طریقہ بھی بتایا، ایک طلاق دی ہے، بس 3 ماہواریوں میں رجوع کر سکتے تاکہ سمجھ بوجھ سوچ فکر تحمل کے بعد کوئی فیصلہ اگلا کر سکے، لیکن یہ انداز صحیح نہیں کہ اس سے بھی آ کر سب کچھ تینوں دے دے، بیوی پھر بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن یہ طریقہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ دیکھو نا، ایک ہے کسی چیز کو ذبح کیا جائے، مرغی کو، بکری کو، گائے کو شریعت کے مطابق، اور روح تو اس کی پھر بھی نکل جائے گی، اور ایک یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں چھرا مار دیا جائے، وہ روح پھر بھی نکل جائے گی، فرق ہے، پہلے حلال تھی اب حرام۔ بیوی تو دونوں صورتوں میں جدا ہو جائے گی، لیکن پہلی صورت میں حلال طریقہ تھا، دوسری صورت میں حرام طریقہ۔ اگر اس کو شریعت کے مطابق ذبح کیا تب بھی روح تو نکل گئی، لیکن حلال ہو گئی، اور شریعت کے راستے کے بغیر اس کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، مر تو پھر بھی گئی لیکن اب حرام مری۔ تو شریعت کے مطابق طلاق دی، غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی، طلاق تو دونوں صورتوں میں ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک حلال صورت اختیار کیا، ایک حرام طریقہ اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے، اور طلاق بھی اس وقت نوبت آ جائے کہ جب اب تک خلوت ہی نہیں ہوئی، تعلق ہی نہیں ہوا، ہاتھ ہی نہیں لگایا، تو اب اس عورت پر عدت نہیں، اور بغیر عدت کے وہ اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے، چونکہ جہاں عدت وہاں ہوتی ہے جہاں خلوت ہوئی ہو، جہاں تعلق ہوا ہو، جہاں ہاتھ لگا ہو، تو یہاں ایسا کچھ نہیں، تو اچھے طریقے سے اسے مال و متاع دے کر اور خوبی کے ساتھ اسے رخصت کیا جائے۔